हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 38 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 39, जिसका आपको इंतज़ार भी होगा। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 39 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। फीन जी, हिबा रूम में आई तो उसे ताशविन कहीं नजर नहीं आया। उसने बात देखा तो उसका दरवाजा भी बाहर से लॉक था, ड्रेसिंग रूम भी बंद था। तो वो स्टडी रूम में चेक करने लगी। वहाँ सोफे पर बैठा हुआ नजर आया। उसने आंखें मूंद कर सिर सोफे की पश्त से टिका लिया। हिबा, इस वक्त मैं किसी भी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसलिए अभी किसी की सिफारिश लेकर ना आना। उसने एक नज़र हिबा को देखते हुए कहा, फिर वापस आंखें मूंद गया। अलीजा की बातों से उसका खून खोल रहा था। उसने अलीजा पर हाथ भी उठाया, फिर भी उसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मैं कोई सिफारिश नहीं लेकर आई फीन जी। मैं तो अपने डिम्पल्स वाला पाले पाले ताशी जी का गुस्सा कम करने के लिए आई हूँ। हिबा चलती हुई उसके पास सोफे के पीछे खड़ी हो गई और अपने बाएं हाथ की उंगलियों से उसका सर दबाने लगी। दाएं बाजू में अभी भी प्लास्टर मौजूद था। उसके लाडले अंदाज पर ताशविन के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे उसने छुपा लिया। तुम्हारे फीन जी का गुस्सा ऐसे नहीं कम होता। अगर अपने पाले पाले फीन जी का गुस्सा कम करना चाहती हो तो पाले पाले डिम्पल्स पर पाली पाली किसी दो। उसने संजीदा से शक्ल बनाते हुए मासूमियत से कहा। उसके लहजे में हिबा को गुस्सा की कोई रमकर नजर नहीं आई। पाले पाले फीन, गंदी बातें नहीं ना करते। हिबा ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। ओके, नहीं करता। ताशविन ने उसका हाथ अपने सर से हटाया और खामोशी के साथ बैठ गया। वो हिबा से नाराजगी शो कर रहा था। उसे नाराज होते हुए देखकर हिबा ने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और पीछे से ही उसके चेहरे पर झुकते हुए उसकी गाल पर अपने नरम गुदार होंठ रख दिए। हिबा के होठों का लम्स अपने गाल पर महसूस करते हुए ताशविन की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसके डिम्पल्स अटकलियां करते हुए नुमाइश करवाने लगे। हिबा ने उसकी आंखों से हाथ हटाया तो ताशविन उसका हाथ पकड़कर होठों के पास ले आया। बस एक और दूसरी तरफ भी। उसके हाथ की पश्त को होठों से छूते हुए उसने दूसरी गाल के सामने मुस्कुराहट उसके सामने होठों पर नमूदार हुई। फीन जी, ना तंग करें बस। हिबा ने उसे घूरी से नवाजते हुए कहा और आकर सोफे पर उसके साथ बैठ गई। ताशविन का गुस्सा कहीं दूर जाकर सोया था। उसे हिबा को तंग करने में मजा आ रहा था। मैंने कब तंग किया? देखो, हाथ भी नहीं लगाया मैंने तुम्हें। मेरे हाथ भी मेरे पास हैं। उसने अपने हाथ हिबा को दिखाते हुए मासूमियत से कहा तो हिबा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। गुस्सा ना हुआ करें, आप बिल्कुल जिन लगते हैं। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा तो ताशविन उसे घूर कर देखने लगा। अच्छा, मैं जिन लगता हूँ? आज फिर उस जिन के हाथों तुम्हारी खैर नहीं है बच्चों। अब बचकर दिखाना। ताशविन ने हिबा को बाजुओं के हसार में लिया और उसे गुदगुदाने लगा। थोड़ी ही देर में स्टडी रूम हिबा के कहकों से जिद में उठ गया। फीन जी, ना करे प्लीज। आप पाले पाले बच्चे हैं ना, ना करें। आप जिन नहीं है। जब उसके गुदगुदाने में कमी नहीं आई तो हिबा ने उसका हाथ पकड़ते हुए मिन्नत की तो उसने भी गुदगुदाना छोड़ा। अब कहोगी कि मैं जिन हूँ? उसने हिबा को बाजुओं के हसार में लिए हुए पूछा। उसके सारे बाल आगे चेहरे पर पड़े हुए थे। ताशविन हिबा के बाल ठीक करने लगा। नहीं, मेरी तौबा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। हिबा ने अपने गिर्द बांधे ताशविन के हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे छोड़ते हुए देखकर घूरने लगी। ताशविन ने उसकी घूरती हुई आंखों पर होठ रख दिए। फीन जी, आप क्या? अभी इस बात का भी पूरी नहीं हुई तो ताशविन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। चुप रहो बस, मुझे देखने दो। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें कितनी अट्रैक्टिव हैं? जब तुम शर्मा कर आंखें झुकाती हो तो मेरे दिल पर बिजलियां गिरती हैं, बिजलियां। उसके छेड़ने पर हिबा उसकी तरफ देखा तो ताशविन को लौ देती नजरें की ताब न लाते हुए वापस झुका दी। उसकी आंखों में हिबा के लिए मोहब्बत का जहान आबाद था।
وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے پاس دل پر جھکا اور اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا تو ہبا کے چہرے پر کوس قزح کے رنگ چھا گئے۔ آج بہت زیادہ تنگ کروں گا تمہیں اور سونے تو بالکل نہیں دوں گا۔ اسے بلش کرتے ہوئے دیکھ کر تاشفین نے مزید تنگ کیا تو ہبا کا چہرہ شرم سے ڈھکنے لگا۔ سر، جس ایس پی نے آپ کا مال پکڑا ہے اس کا تاشفین کے ساتھ کلوز کنیکٹڈ ہے۔ وہ بہت جانا مانا بزنس مین ہے۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اسی کے تھرو ہوا ہے۔ کیا اس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ ملک کا اپنے اسی آدمی کے کال آئی جس کو اس نے مال پہنچانے کا سونپا تھا کام۔ اس نے جو معلومات حاصل کی تھی وہ اس تک پہنچا رہا تھا۔ ہاں، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور دشمن بھی۔ خیر، میں بات کی جڑ تک پہنچ گیا ہوں۔ میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو۔ جب تمہارا کام ہوا تو تمہیں میرا میسج مل جائے گا۔ ملک نے کہتے ہوئے کال ڈراپ کی اور ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے ٹیبل پر مارا۔ تمہاری یہ ہمت تاشفین، میرا اتنا نقصان کروا دیا؟ سالوں پہلے تمہارے باپ کا نقصان کیا تھا میں نے، تمہاری ماں کو اس سے چھین کر، اور اس تمہاری ماں کو بھی کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ سالوں پہلے جیسے تمہارے باپ کو میں نے نقصان پہنچایا تھا ایسے ہی تمہیں بھی پہنچاؤں گا، وہ بھی بہت جلد۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، کیسے تاشفین سے اپنا بدلہ پورا کرے۔ آج سے 25-26 سال پہلے اس نے تاشفین کی ماں کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا۔ وہ بھی ملک کے پیار میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی نہیں سوچا اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ چلی گئی، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ملک اسے دن رات پہلے شوہر کی تعریف دینے لگا، کبھی کبھی تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا۔ اسی دوران وہ امید سے ہو گئی، تب اسے اپنے بچوں کو یاد ستانے لگی، لیکن اس وقت اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے حامد کو جنم دیا۔ حامد کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اکثر حامد میں اپنے پہلے بچوں کو ڈھونڈتی رہتی۔ حامد 6-7 سال کا ہوا تو ایک دن ہارٹ اٹیک سے اس کی جان لے لی۔ سر، کوئی گیسٹ آئے ہیں، زرینہ میم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ گھر نہیں ہیں تو میں نے انہیں گیسٹ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ملازم نے ڈور ناک کرتے ہوئے اسے گیسٹ کے آنے کی اطلاع دی تو وہ چونک کر خیالات سے باہر آیا۔ اوکے، تم ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، میں دیکھتا ہوں، اس نے ملازم کو کہا تو وہ وہاں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ ملک نے بھی ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ یار، پہلی بار ایسی شادی دیکھ رہا ہوں جس میں دلہا دلہن کو چھوڑ کر سب غائب ہیں۔ حمزہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے ردا کو کہا، جو ٹیبل پر رکھے ہوئے فروٹس کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ شادی نہیں، نکاح ہوا ہے بھائی۔ بھائی کا بس پارا ہائی ہونے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دوسرے دن تک نظر نہیں آتے، لیکن آج تو بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہے، میرا دل خوش کر دیا بھائی نے آج۔ ردا نے ایپل کاٹ کر پلیٹ حمزہ کی طرف بڑھائی، جس نے ایک ہی پیس اٹھایا اور واپس ردا کی طرف کھسکا دی۔ صحیح کیا اس نے، علیزہ جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دوسروں کی عزت خراب کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ ردا بیبی، پھر چلے اپنے گھر؟ حمزہ نے ایپل کھاتے ہوئے کہا اور کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگا جو اسے چھری دکھا رہی تھی۔ اب اگر مجھے بیبی کہا نا تو یہ چھری آپ کے پیٹ میں گھسا دوں گی، اور ابھی نکاح ہوا ہے، کوئی رخصتی نہیں ہوئی جو گھر چلوں۔ ردا نے اسے چھری دکھاتے ہوئے دھمکایا تو دور ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک دن کے اکلوتے ہسبینڈ کو چھری سے مارو گی تم ردا؟ تم اور تمہارا بھائی دونوں ہی بہت ظالم ہو، اس نے دور ہوتے ہوئے معصومیت سے کہا تو ردا مسکرانے لگی۔ ہاں نا، ماروں گی اگر آپ نے دوبارہ مجھے چڑھانے کی کوشش کی تو۔ ابھی میں تھک گئی ہوں بیٹھ کر، کمر اکڑ گئی ہے، میں جا رہی ہوں روم میں، اسے کہتے ہوئے ردا اٹھی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چونک کر واپس پلٹی اور سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو نا، باہر چلتے ہیں، پہلے شاپنگ کرواؤں گا، پھر ڈنر، اس کے بعد لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ آج ہماری لائف کا اسپیشل ڈے ہے، مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ آخر بعد میں بچوں کو بتانے کے لیے کچھ تو یادگار بنانا ہے نا۔ حمزہ اس کا ہاتھ پکڑا کھڑا ہوا اور اس کی فنگر میں انگوٹھی گھماتے ہوئے پیار سے کہنے لگا۔ بچوں کی بات پر ردا بلش کرنے لگی۔ اوہو، تو ردا بیبی بلش بھی کرتی ہے، واو، رکو ایک پکچر بنا لوں۔
حمزہ نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو ردا نے اس کے سینے پر مکہ جھڑ دیا۔ مجھے تنگ نہ کرے ورنہ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ باہر۔ ردا نے اسے مارتے ہوئے منہ بسور کر کہا تو حمزہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ اوکے نہ چلو، میں نے تو تمہیں بہت ساری شاپنگ کروانے کا سوچا تھا، وہ بھی اپنے پیسوں سے۔ اب تم نہیں جانا چاہتی تو تمہاری مرضی، اس نے واپس بیٹھتے ہوئے کہا اور پاکٹ سے سیل نکال کر اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ میں نے کب کہا کہ نہیں چلتی؟ آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں ابھی چینج کر کے کلچ لے کے آتی ہوں۔ ردا نے اسے بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چینج نہ کرنا، واپس آ کے کر لینا، اس نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا تو ردا اسے دیکھے بغیر روم کی طرف بڑھ گئی۔ ملک گیسٹ روم میں داخل ہوا تو علیزہ اور نساء بیگم کو دیکھ کر اسے اپنا نقصان یاد آیا جو تاشفین کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، انہیں دیکھ کر مزید خراب ہوا۔ جی کیسے آنا ہوا؟ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بے مروتی سے پوچھا۔ وہ زرینہ جی کہاں ہیں؟ ایکچولی تاشفین کو میں نے کہا کہ وہ ہبا کو آپ کے پاس بھیجے کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہے، لیکن اس نے غصہ کر کے مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ میں بوڑھی عورت جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاتی، اس لیے زرینہ کا سوچا اور یہاں آ گئی۔ کچھ دن تک اس کے پاس رکوں گی جب تک اپنا انتظام کرتی۔ تاشفین کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ فوراً یہاں آ گئی۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ وہاں جا کر زرینہ سے علیزہ اور حامد کی شادی کی بات چلائے گی، لیکن یہاں اسے زرینہ ہی نہیں ملی اور ملک بھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ مجھے تو نوکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میرے پاس کافی ہیں، پھر آپ لوگ یہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ ملک نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ تاشفین اس کا پہلے ہی نقصان کروا چکا ہے۔ علیزہ لوگوں کا اس کے گھر کے آنے کے پیچھے بھی کیا پتا اسی کا ہاتھ ہو۔ میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنے۔ جی ہم نوکر نہیں ہیں، ہمیں زرینہ آنٹی نے کہا تھا کہ ہمیں ان کی جب بھی ضرورت پڑے ہم انہیں بتائیں، اس وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ملک کا نوکر کہنا علیزہ کو آگ لگا گیا۔ نساء بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سخت الفاظ استعمال کرنے سے روکا۔ اچھا یہ گھر تو میرا ہے اور یہاں اگر نوکر بن کر رہنا ہے تو رہ سکتی ہیں، ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ ملک نے علیزہ کو کمینگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو علیزہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ملک صاحب ہمیں آج یہاں رکنے دیں، پھر ہم سوچ کر کل تک آپ کو بتاتے ہیں۔ نساء بیگم علیزہ کو منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ اوکے پھر آج آپ لوگ گیسٹ روم استعمال کر سکتے ہیں رکنے کے لیے، کل سے اگر یہاں رہنا ہے تو سرونٹ روم ہے، کیونکہ میں نے یہاں کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا کہ کسی کو گھر سے نکالیں تو میرے گھر میں آ جائیں۔ کہتے ہوئے اس نے ایک حقارت بھری نظر دونوں ماں بیٹی پر ڈالی اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تو ویورز ایپیسوڈ 39 آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو جلد ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔